بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 8 جون سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 415 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم، جیسا کہ گروپ نمبر 1 اور بہت ساری جگہوں سے آج کے موجودہ حالات سے متعلق سوالات آ رہے ہیں، ان میں پہلا سوال یہی ہے کہ جیسے کہ موجودہ حالات میں مسجد میں نماز کے لیے بہت ساری پابندیاں لگائی گئی ہیں مختلف جہات سے، مختلف ڈپارٹمنٹوں سے، جیسے اس میں کہا جاتا ہے کہ ماسک پہن کر نماز پڑھنا چاہیے، ماسک پہن کر آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہاتھ میں گلوز وغیرہ ہے یا سینیٹائزر کا استعمال ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی لگتی ہیں جو انسان کی روٹین میں نہیں تھی عام طور پر، لیکن آج اس کو اختیار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو شرعی نقطہ نظر سے اگر حکومتیں اس کو لاگو کر دی ہیں تو اس پر عمل کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، اگر وہاں کے علماء اور عام لوگ ان چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے مسجد میں آنے جانے کا فتویٰ دے رہے ہیں اور آ رہے ہیں، تو ہر شخص کے اوپر یہ واجب ہوگا، اذا سمعت المؤذن فاجب، اذا سمعت النداء فاجب، جب تم اذان سنو تو تم اذان کا جواب دو۔ اس لیے کہ کسی بھی صورت میں ہو، جب اذان ہو رہی ہے تو ہم ہی لوگوں کے لیے ہو رہی ہے نا، اور جب عام اہل علم وہاں کے یہ فتویٰ دے رہے ہیں، اگر انفرادی طور پر کوئی ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن عام اہل علم یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے نماز جماعت سے ہو جائے گی اور جماعت کا ثواب ملے گا، نماز کا ثواب ملے گا، تو ہم جیسے عام لوگوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اذان کا جواب دیں، یعنی مسجد پہنچیں اور ان چیزوں کی پابندی کریں جن چیزوں کی پابندی ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ عموماً لوگ دیکھیں کہ بازار جانے کے لیے، دکان پہ جانے کے لیے، اگر ڈیوٹی پر جانا ہو تو جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اگر حکومت ایسی پابندی لگاتی ہے اور ڈیوٹی پہ جائے تو ہم کہیں گے نہیں کہ ہاں بھائی میری تنخواہ کاٹ لینا، میں جو ہے ڈیوٹی پر نہیں آؤں گا، مجھے اپنی صحت زیادہ اہم ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے تو اگر جو ہے آپ جانتے ہیں تنخواہ کٹنے کا مسئلہ ہے تو ڈیوٹی کے متمنی ہوں گے، کاش کہ کوئی صورت بن جائے ہمیں ڈیوٹی دینے کے لیے۔ تو جب یہ دنیا کے معاملے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں تو جب دین کا معاملہ ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے ان چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے مسجد کی طرف آنا یہ ضروری ہے، الا یہ کہ وہاں کے عام اہل علم کے بار کہا کہ اگر یہی رائے ہے کہ اس طریقے سے جماعت نہیں ہوتی، جیسے کہ بعض جگہ لوگوں نے یہ بات اٹھائی ہے، واللہ عالم، ہے کہ نہیں؟ اگر ان کا ہے تو عام لوگ اگر پھر نہیں جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، یعنی یہاں پر کوئی معنی نہیں رہے گی صفوں میں جو دوری کا جو مسئلہ ہے، ماسک پہن کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے سینیٹائزر جو لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو الکوہل کی بنی ہوئی چیز ہے، اس کو ہم مسجد میں کیسے رکھیں گے؟ بھائی دیکھیے، جانتے ہیں آپ نے جو پروگرام کیا تھا یہ چیزیں تفصیل سے اس وقت آ چکی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے جماعت کی یا نماز کی صحت میں مانع نہیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ احادیث اور آثار کے دلائل کی بنیاد پر یہ باتیں وہاں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ وہیں پر یہ آ چکی ہے کہ یہ اولاً تو یہ جو الکوحل ہے، اولاً تو یہ شراب نہیں ہے، یہ شراب نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، نہ آپ کے ہاتھ پر یہ تو ہوا بن کے اڑ جاتی ہے، باقی نہیں رہتی، یہ باقی اس میں جو دوا ہے اس کی جو بو ہے وہ باقی رہتی ہے، وہ تو اپنا اڑ جایا کرتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی حرمت پر تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اتفاق ہے پینے کے حد تک، لیکن اس کی نجاست کے اوپر اتفاق اہل علم کا نہیں ہے۔ جی، اسی طریقے سے ماسک پہنا، یہ جو پہنے ہوئے ہیں، اس کا مطلب صرف جو اکثر ہو سکتا ہے کیا ہے کہ عام حالت میں مکروہ ہو سکتا ہے، عام حالت میں کیا ہے، مکروہ ہو سکتا ہے پہن کر کے نماز پڑھنا، نہ یہ کہ اس کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ تو کوئی عالم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نماز نہیں ہو، اگر کوئی عالم منہ ڈھک لے گا تو نماز نہیں ہوگی، بہت کچھ کہے گا عام حالات میں کیا ہے، مکروہ ہوگی یا آگے بھٹکے ہوئے دیکھ ناجائز ہوگی، ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ نہ رسول اللہ یغطی الرجل فاہ، جیسے سنن ابو داؤد میں حدیث ہے نا،
لیکن کوئی اور نماز نہیں ہوتی ہے نا، خاص طور پر جہاں پر ایک عذر پایا جائے. اور یہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ دھمکی ہو کہ آپ کے اوپر 1000 ریال کا جرمانہ بھی لگ جائے گا، ورنہ آپ کا جو ہے کیا ہے خروج بھی لگ سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے آپ ان چیزوں کا استعمال تو دنیا کے کام میں ڈیوٹی جانے کے لیے، مارکیٹ جانے کے لیے، لیکن مسجد کے لیے کیوں نہیں کریں گے آپ؟ جی اسی کے قریب کا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اللہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کو کورونا ہو جائے یا کوئی ایسی بیماری لگ جائے، کوئی امکان نہیں ہے لیکن سردی اور یعنی کھانسی بخار نارمل چیز ہے، تو یہ سب بندہ سوال کرتا ہے کہ ایسی صورت میں لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، کیا اس وجہ سے وہ جماعت یعنی مسجد میں جانا چھوڑ سکتا ہے اپنے آپ؟ ہاں بھائی، اگر یہ مشکوک ہے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، نہ جائے. اگر مشکوک ہے، اس سے لوگ بھاگ رہے ہیں. نہیں، وہ اپنی جگہ مطمئن ہے کہ اسے کچھ نہیں ہے، لیکن ہے سردی تو وہ چھینک آنا. ہاں بھائی، یہ سب اس سے تو لوگ خوف کھاتے ہیں. لوگوں کے لیے دیکھیے بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا کھانا حرام نہیں ہے مثال کے طور پر، لیکن اس سے اگر لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے تو ایسی صورت میں مسجد میں نہ آنے سے منع ہے نا، اجازت ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کسی کو بیماری ہے اور اس کی وجہ سے لوگ مشکوک شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے لیے انشاءاللہ اجازت ہے کہ گھر میں پڑھ لے. پھر اس کو ثواب جماعت کا ملے گا انشاءاللہ، اس کو اس کی نیت میں ثواب ملے گا، اس لیے کہ ایک رکاوٹ کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک شرعی اصول ہے، کوئی شخص اپنے دل کے لحاظ سے کیا ہے، وہ ناصح ہے نا. اذا نصحوا للہ ورسولہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یعنی دل میں کسی قسم کا اس سے بچنے کا کھوٹ نہیں ہے. پھر اگر کوئی ظاہری رکاوٹ ہے تو اس کو پورا اجر ملے گا. جی اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے آج کے حالات میں جس قدر دوری کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے، جمعہ کی مسجدوں میں ہمارے ملکوں میں، انڈیا پاکستان میں بڑی پریشانی آ رہی ہے. مثال کے طور پر یعنی ایک مسجد جو اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے کہ جو اتنے دوری کے فاصلے پر لوگوں کو کنٹرول کر پائے، تو کیا ایسی صورت میں اسی ایک مسجد میں 2 مرتبہ جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی، دیکھیے میرا دل، اس سے پہلے بھی یہ بات کئی بار گزر چکی ہے، 2 بار جمعے پر میرا دل مطمئن نہیں ہے. دوسری مسجد میں جمعہ کا قیام کر لیا جائے. دوسری مسجدیں جو ہوتی ہیں چھوٹی مسجدیں ہیں، نہیں تو ہر جگہ ہمارے پاس تو ہر جگہ ہی جمعہ کی نماز ہوتی ہے. جمعہ میں تو ہر جگہ ہر چھوٹی اور بڑی مسجد، یہ بڑے شہروں میں ہوتا ہے، عام شہروں میں تو نہیں ہوتا ہے، چھوٹے شہروں میں اور دیہاتوں وغیرہ میں تو نہیں ہوتا ہے. لیکن جہاں تک بڑے شہروں کی بات ہے، ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے لوگ باہر جمعہ پڑھ لیں، ورنہ پھر ظہر پڑھ لیں. واللہ عالم، یا کسی اور عالم سے فتویٰ پوچھیں. میرے نزدیک تو پہلے ہی سے یہ چیز میں مطمئن ہے کہ دوبارہ جمعہ کی نماز دہرائی نہیں جا سکتی. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ اولاً جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے 2 بار جمعہ پڑھنے کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس نے یہ تو کہہ دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں کہا کہ اپنے گھروں میں جمعہ پڑھ لو، یا جب ختم ہو جائے تو بعد میں آ کے تم لوگ جمعہ پڑھ لینا. علی کل حال شیخ ابن باز وغیرہ بھی مجھے یاد نہیں، گھر میں جمعہ پڑھنا ایک تو اس کی الگ نوعیت ہے، لیکن اسی جگہ دوبارہ جمعہ پڑھنا جگہ نہ ہونے کی وجہ سے. دیکھیے جمعہ کی تکرار یہ مسئلہ ہے کہ ثابت نہیں ہے. مقرر جمعہ پڑھنا، 2 بار جمعہ پڑھنا، جی نہیں، وہی ایک مرتبہ ایک شخص، وہی میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک ہی جگہ پر 2 بار جمعہ ہونا، یہ چیز محل اشکال ہے. 2 بار جمعہ ہونا صرف عید کی کسی حد تک یہ اجازت دی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عید کا کوئی بدل نہیں ہے، جمعہ کا بدل ظہر ہے. جی تو جن لوگوں کو ٹھیک ہے، دوسروں سے پوچھ کے فتویٰ آپ مناقشہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ نہیں ہے میرے نزدیک، نہیں ہے، دوسروں سے پوچھ کے فتویٰ عمل کر لیں، اس کے اوپر کوئی عالم فتویٰ دے رہا ہے تو. اچھا، یہاں پر گراؤنڈ میں پڑھ سکتے ہیں اسی ٹائم پہ؟ پڑھ لیں، ہو جائے گا انشاءاللہ جمعہ گراؤنڈ میں جا کر، اگر اجازت حکومت دیتی ہے تو. جی یعنی مسجد کا اگر یعنی دور کسی جگہ پر، یعنی ظاہر سی بات ہے مسجد میں تو بدل نہیں ہے، جی جتنی مسجد کی جگہ ہوتی تو ہو جائے گی، تو وہاں جا دوسری جگہ بغل ہٹ کر لوگ قائم کر لیں جمعہ، کوئی حرج نہیں. یہ ممکن ہے، لیکن ایک ساتھ ایک ہی مسجد میں 2 جمعہ نہیں. جی اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی نیت
کیا فرض روزوں کی طرح فجر سے پہلے ضروری ہے یا بعد میں بھی وہ نیت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل ضروری ہے، اس لیے کہ روزے کا جو ارکان ہے جانتے ہیں، ان میں سے رکن کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر کے غروب تک جو جی ہے نا، اگر بعد میں کرتا ہے تو گویا اس کا حصہ چھوٹ جائے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے۔ جی، تو اس میں جو توڑنے وغیرہ کے احکامات ہیں روزہ سب وہی آئیں گے؟ نہیں، بغیر عذر کے توڑنا جو ہے ناجائز ہوگا، گناہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو کفارہ وغیرہ ہے، وہ جو فرض روزے کا ہے رمضان کا، وہ اس کے اوپر نہیں آئے گا، وہ رمضان کے مہینے کی حرمت کے پیش نظر ہے۔ جی جی اسی طریقے کا اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر جیسے مذکورہ روزے جو اس سے پہلے رمضان کے جو روزے اگر چھوٹے ہوئے عورت کے ہیں تو کیا رمضان کے بعد وہ شوہر کی اجازت کے بعد رکھے گی یا ایسے ہی رکھنا شروع کر سکتی ہے؟ بھائی دیکھیے، اس کی اول میں اصل یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو فرض روزے ہیں، فرض عبادت ہے، اس میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، یہ اصل چیز ہے۔ لیکن ایک ایسا فرض ہے جس کے لیے وقت کی گنجائش ہے، وقت کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر 1 مہینے کے لیے شوہر چھٹی پر آیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد وہ چلا جائے گا، ہے نا، تو ایسی صورت میں عورت کو بھی یہ لحاظ چاہیے کہ ہاں بھائی وہ اس سے پوچھ لے، اس لیے کہ اس کے لیے گنجائش دوبارہ باقی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہی وقت رہ جائے کہ اب گنجائش باقی نہیں رہے گی، اب مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، وہ بھی اس کی طریقے سے شوہر کی وجہ سے ایک ڈیوٹی پیش ہے، ڈیوٹی پر روزہ رکھنا کیا ہے، ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، خاص طور پر مشکل کام ہو، ٹیچر ہو، پڑھا رہی ہے، بچوں کے سامنے چیخنا ہے، چلانا ہے کہ نہیں ہے، تو اب شوہر کو بھی نہیں اختیار بنتا ہے کہ ہاں بھائی موجود ہو سے روزہ سے روکے وہ روزہ رکھ سکتی ہے، پوری رات پڑی ہے، اپنی ضروریات اسے پوری کر سکتا ہے۔ جی جی، تو یہاں پر اسی کے قریب کا اور سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عورت یعنی شوال کے روزے پہلے رکھ سکتی ہے اور بعد میں قضا روزے مکمل کر لے گی، یا پہلے قضا مکمل کرنا ضروری ہے اس کے بعد ہی شوال کا روزہ رکھ پائے گی وہ؟ بھائی دیکھیے، یہ مسئلہ اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے فرض روزے اہم ہیں، اس کے بعد شوال کے روزے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جو رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اصل یہی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ پہلے اپنے فرض روزے پورے کرے، پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت کے لیے ایک مشکل ترین کام بن جایا کرتا ہے، صرف مشکل ہی نہیں بلکہ مشکل ترین کام بن جایا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری کسی بہن کو 1 مہینے میں شروع رمضان میں اور آخر رمضان میں 2 بار جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی، اب اس کے 10-12 روزے تو ایسے ہی 15 روزے چھوٹ گئے، بسا اوقات 12 تو عورتوں کے، ہے نا، 13, 14, 15، اب اس کے بعد 6 بھی یہ بھی رکھیں تو لے جا کر کے 20 کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب روزہ ایک مشکل ترین کام ہے، تو ایسی صورت میں میرا دل جس کے اوپر مطمئن ہے ان علماء کے قول کے اوپر کہ ہاں وہ اپنے شوال کے روزے رکھ لے، بعد میں اسے رمضان کے روزے پورے کر لے گی۔ ہمارے بعض بھائیوں کو شبہہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس نے شوال کے، پھر اس کے بعد، گویا کہ رمضان کے روزے کے بعد ہے، تو ظاہر بات یہ چیزیں عام نارمل حالات کے اوپر، جیسے عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد 2 سنت ہے کہ نہیں ہے، ظہر کی نماز سے پہلے اتنا ہے، یہ عام حالات میں ہے۔ لیکن بعض ایسے حالات آتے ہیں کہ اگر مثال تو جماعت کھڑی ہو گئی، آپ ظہر کی سنت نہیں پڑھے ہیں، اس کا مطلب آپ کو ظہر سنت نہیں پڑھنی ہے، آپ اس کے بعد پڑھ لیجئے، تو حکم یہی ہوگا کہ گویا آپ اس کو پہلے پڑھ لے رہے ہیں، اسی حکم میں آئے گا نا، پڑھ رہے ہیں بعد میں لیکن اللہ کے نزدیک لکھا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ورد فی اللیل، رات میں اس کا کچھ ایک ورد ہے، یعنی 10 رکعت پڑھتا ہے، 5 رکعت پڑھتا ہے، 4 رکعت پڑھتا ہے، بیمار ہو گیا، اچانک کوئی طبیعت خراب ہو گئی، نیند آ گئی، ایسا ہوا، بھول گیا، نہیں پڑھا، تو اگر وہ پڑھتا ہے دن میں تو آپ نے کأنہ صلی فی اللیل، گویا کہ اس نے رات میں پڑھا ہے، حالانکہ پڑھا کب ہے؟ تو اگر یہ مجبوری آ رہی تو گویا یہ ہوگا کہ اس نے جو ہے رمضان کے روزے پہلے رکھے پھر شوال کے،
البتہ اجر کی مستحق کب ٹھہرے گی؟ جب کہ وہ رمضان کے روزے پورے کر لے گی تو. اور اس لیے بھی کہ رمضان کے جو قضا روزے ہیں اس میں اصل یہ ہے کہ موسع ہے، وسعت ہے. جیسے کہتے ہیں عائشہ کی بار بار حدیث آپ لوگ سنتے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے قضا روزے رہتے تھے اور میں شوال کے روزے، رمضان کے روزے کب قضا کر پاتے؟ شعبان کے اندر. تو جس وقت یہ بات یہاں پر اٹھی میرے ذہن میں فوراً وہ حدیث آئی. کیا مطلب؟ یہ معقول سی چیز ہے کہ مائی عائشہ طاہرہ مطہرہ سال بھر فرض سنت روزے رکھتے ہی نہیں تھیں، وہ نہ شوال کی رکھیں، نہ ہی وہ عاشورہ کی رکھی، نہ ہی عرفہ کی رکھی. ظاہر بات ایک بہت غیر معقول سی بات ہے. اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو لائے کہ ہاں بھائی وہ نہیں رکھتی تھی. اگر کوئی دلیل ہے تو نہیں، تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ رکھتی تھیں نفلی روزے بھی رمضان کے فرض روزوں سے پہلے. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ عام یہی چاہیے، پھر اپنی بات میں دوہرا رہا ہوں، اصل یہی چاہیے کہ ہماری بہنوں کو پہلے اپنا فرض روزہ پورا کرے، پھر اس کے بعد، کیوں؟ فرض روزے نفل سے اہم ہیں. فرض روزے نفلی روزوں سے اہم ہیں. لا قدر اللہ، اللہ نہ کرے، آج کل جانتے ہیں بکثرت ایسی اموات ہو رہی، کل ایسی ہو تو اس کے ذمہ باقی رہ جائے گی. پتہ نہیں اس کے ورثہ اتنے لائق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس کے روزے قضا کریں گے. اللہ کیا وہ ذمہ دار ہوگی پوچھنے کے اوپر، ہے کہ نہیں؟ تو اصل یہ ہے کہ اپنے روزے پورے کرے، پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے. لیکن ہماری کسی بہن کے اوپر یہ مشکل ہو جا رہا ہے، بچوں کی ذمہ داری رہتی ہے، شوہر کی ذمہ داری، گھر کی، جانتے ہیں 50 ذمہ داریاں ان کے اوپر رہتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کے لیے مشکل ترین کام ہو جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ اجازت ہے. جی، یعنی آپ کا مشورہ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے یعنی 15 شوال 20 شوال تک کوشش کرے اپنے پورے جو فرض روزے وہ مکمل کر لے. جی. اگر آخری صورت تک بھی اگر وہ فرض روزے پورے نہیں کر پائی ہے تو اب آخری دنوں میں شوال کے روزے یعنی حالات بتا رہے ہوں کہ بھائی پورے مہینے میں روزے پورے نہیں رکھ پاؤں گی، جی جی شوہر موجود ہے نہیں رکھ پاؤں گی، بچوں کی ذمہ داری ہے، اسکول آ گیا ہے، امتحان ہے، بہت صورت ہوتی ہے نا، تو کوئی بات نہیں 20 سے پہلے بھی رکھ سکتی ہے. لیکن اصل اس کی حالت کے اوپر ہے، ظاہری حالات کیا ہیں اس کے. یعنی پہلے جو ہے فرض کو مقدم کرے، جی، پھر اس کے بعد شوال کے روزوں کی طرف جائے. جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک بیٹی ہو تو جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی؟ صرف ایک ہی بیٹی، جی، والدین نہیں ہیں، ظاہر بات کہیں اس کی تفصیل لکھیں، ورنہ اصل ایک بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا، باقی جو ہے کس کو جائے گا؟ اگر بیوی ہے تو 8واں اس کو چلا جائے گا، ماں اور باپ ہیں تو کیا ہے وہ ظاہر بات شریعت نے ان کا کتنا رکھا ہے؟ سدس رکھا ہوا ہے. باقی اگر باپ ہے تو باپ کو جو عصبہ کے طور پر مل جائے گا. لیکن ماں باپ بھی نہیں ہے تو بھائی ہے کہ نہیں ہے نا، چچا ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے حساب سے وہ مسئلہ ہوگا، وہ صورتحال لکھنی ہوگی. لیکن اصل یہ ہے کہ صرف ایک بیٹی کسی کی ہو تو اس کو جائیداد کا کتنا حصہ ملنے والا ہے؟ آدھا حصہ ملنے والا ہے. جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی نماز سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 تشہد ہو جاتے ہیں، تو ایسا کیسا ہوتا ہے؟ صحیح ہے؟ اوقات 4 تشہد بھی ہو سکتا ہے. جی، مغرب کی نماز ایسی ہے کہ اس میں بسا اوقات انسان کو 4 تشہد، تو یہ انسان کو ایک جماعت کی یا امام کی تابعداری کی وجہ سے ایسا کرنا پڑتا ہے، نہ یہ کہ تعمدن، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. جی، انہی کا اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم دوران نماز یعنی تشہد تو ہوتے ہیں 3، پھر اس کے بعد تیسری رکعت میں جب ملتے ہیں تو 2 رکعت کی جو پہلے تھی جو ضم و سورہ جو ہوا کرتے تھے وہ تو چھوٹ گئے. اب امام کی تیسری اور چوتھی اس میں بھی ان کا ضم سورہ چھوٹ گیا. اب یہ امام کے بعد پڑھیں گے، ان کی ہوگی تیسری اور چوتھی، تو کیا وہ ضم سورہ اب پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھیں گے؟ میرے محترم، تشہد اول واجب ہے نا، جب وہ ساقط ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ جی، یا تشہد کرنا ناجائز ہے اگر اکیلے پڑھ رہا ہو، وہ جائز ہے، تو ضم سورت ایک سنت کا عمل جی، ہے نا، تو بدرجہ اولا ساقط ہوگی. جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ہمارے پاس ایک اہل حدیث عالم ہیں جو کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے کہا کہ رام چندر جی جو ہے نا ہمارے لیے آدرش یعنی رول ماڈل ہو سکتے ہیں.
تو کس بنیاد پر کہا جبکہ انہوں نے کہا کہ واللہ عالم، جگہ جگہ کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے یہ کچھ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے تو یہ چیز غلط ہے نا، لیکن جگہ جگہ کن ماحول کن حالات کس جگہ کہا ہے وہ انہیں سے پوچھیے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی ایک لمبے تفصیل کے ساتھ سوال کرتے ہیں. شیخ محترم، یعنی دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو لے کر بعض علماء جائز قرار دیتے ہیں اور بعض ناجائز قرار دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جب ان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا امکان ہے؟ حجاج ابن یوسف کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اہل بیت سے نفرت رکھتا تھا. حجاج ابن یوسف اہل بیت سے نفرت، ناصبیت اس کے اندر تھی، پوری تاریخ ناصبی. اس لیے کہ ایک رافضی ہوتے ہیں، ایک ناصبی ہوتے ہیں. رافضی جو ہے اہل بیت سے محبت میں غلو کرتے ہیں، اور ناصبی اہل بیت سے بغاوت میں غلو. اس کے پیچھے نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ. جی میں یہ نہیں کہتا کہ اختیار کیا جائے کہ تراشا جائے ایسے اماموں کو، نہیں، لیکن اگر نہیں ہے کوئی وہی ہے تو اس کی وجہ سے جماعت سے نماز نہ چھوڑیں. ہم نے ہندوستان میں واللہ عالم اپنے کبار علماء کو اسی پر پایا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو طلاق کا حل موجود ہے، لیکن رشتہ داروں میں اگر لڑائی ہو جائے یا ایسے کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس میں قطع تعلق ہی تو نہیں کیا جا سکتا. اگر کرنا جائز ہوگا یا نہیں جب ایسے کہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور اگر نہ کریں تو کیا حل ہوگا؟ پھر بھائی صبر کریں تو بہتر ہے. لیس الواصل بالمکافئ، آپ نے ارشاد فرمایا رشتہ داری کا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کا، وہ ہمارے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، ہم ان سے اچھا تعلق رکھیں. ولکن الواصل، لیکن اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ لوگ اس کے رشتے کو توڑتے ہیں لیکن وہ اس کو جوڑ رہا ہے. تو انسان صبر سے کام لے، لیکن جہاں انسان کو اپنی عزت پر، اپنے مال پر جو ہے حملے کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے، وہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے. جی تو اس حکم نہیں آئے گا کہ وہ صلہ رحمی نہیں کر رہا، قطع رحمی کر رہا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم دونوں حدیثیں الگ الگ طریقے سے ملتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اور دوسری حدیث میں جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لگاتار یعنی مکمل شعبان کا تقریباً زیادہ مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو دونوں حدیثوں کو کیسے سمجھا جائے گا صحیح طریقے سے کہ کیا ایک ساتھ کئی روزے رکھنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اصل میں دیکھیے بھائیوں کو بعض حدیثیں سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرد صوم سے منع فرمایا ہے وہ ہے کہ انسان سال بھر برابر روزہ رکھتا ہی جائے، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ سے بغیر افطار کے روزہ رکھتا جائے. لیکن انسان روزہ رکھ رہا ہے، ہفتے 10 دن 15 دن روزہ رکھا پھر چھوڑ دیا، تو یہ سرد صوم میں نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بھائی نے لکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کا روزہ رکھو، آپ نے رکھا ایک دن چھوڑا، یہ آپ کا معمول نہیں رہا ہے. یہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ یہ رہا ہے، اس سے بہتر کوئی اور روزہ نہیں ہوگا. سم یومن و افطر یومن، ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، اور امت کے لیے اسی میں آسانی ہے. جو لوگ زیادہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں کہ انسان جب فرصت ہے، آرام ہے، روزہ رکھتا چلا جائے، پھر دیکھے جب کام مشغولیت آ گئی تو اپنا کیا روزہ افطار کرتا چلا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی معمول رہا ہے. تو جو صحابی یہ کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنا شروع کریں تو ایسا رکھتا ہے کہ آپ افطار نہیں کریں، اس کا معنی ہے کہ اس مہینے میں آپ افطار نہیں کریں گے. اس لیے کہ آپ نے جیسے کہ مائی عائشہ وغیرہ کی روایت ہے، کسی پورے مہینے کا رمضان کے علاوہ آپ نے روزہ نہیں رکھا. سب سے زیادہ روزہ رکھا تو کس کا روزہ رکھا؟ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا. تو صحابی چاہے اسامہ ابن زید ہیں یا دوسرے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جب روزہ رکھتے تو ایسا آپ افطار نہیں کریں گے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں افطار نہیں کریں گے، یہ نہیں پورے سال آپ افطار نہیں کریں گے، ہے نا. تو گویا آپ نے روزہ رکھا، ہفتے رکھا، 10 دن رکھا، 15 دن رکھا، پھر آپ نے افطار کر دیا. تو اب جو ہے ہفتے 10 دن 15 دن آپ افطار کرتے ہی جا رہے ہیں، الا یہ کہ آپ روزہ یوم الاثنین اور یوم الخمیس کا رکھتے جاتے ہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جب قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ساری دنیا کے لوگ آئیں گے
یا صرف مسلمان ہی امت میں شمار ہوگا؟ بھائی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ساری دنیا کے لوگ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہی لوگ ہیں جو آپ کے آنے کے بعد اس دنیا میں موجود ہیں، آپ کے آمد کے بعد. اور وہ دو قسم کے ہیں، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے. ایک امت دعوت ہے یعنی وہ لوگ جو آپ کی دعوت کے قبول کرنے کے مکلف ہیں. یہ ساری دنیا کے لوگ ہیں، یہ ساری دنیا. امت اجابت وہ لوگ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے، جنہوں نے قبول کیا ہے. اور جو فضیلت آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، وہ اسی امت کی ہے. جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت کیا کرتے تھے وہ یہی امت ہے. اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خاصہ ہوگی جنت سے نکالنے کی، جہنم سے نکالنے کی اور جنت داخل کرنے کی، وہ کون ہوں گے؟ وہ یہی لوگ ہیں، امت اجابت ہیں. یہی وہ لوگ ہوں جن کو حوض سے پانی نصیب ہوگا. جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی وطر کی نماز گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، یہ بات اس سے پہلے بھی تفصیل سے آ چکی ہے کہ نمازیں تین طرح کی ہیں، نفل نمازیں. کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت ثابت اور وارد اس کا حکم ہے، اور کچھ ایسی ہیں جس میں ثابت اور حکم نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور کچھ ہیں جن میں بسا اوقات آپ سے ثابت اور بسا اوقات ثابت نہیں ہے. تو یہ جو وطر کا معاملہ ہے تہجد کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھار ایسے، جیسے ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے ساتھ پڑھ لیے، ایک بار حضرت حذیفہ پڑھ لیے، شاید حضرت عبداللہ المسعود آپ نے ساتھ پڑھ لیے، ہے نا. تو یہ کبھی کبھار ایسا کرے تو ٹھیک ہے، لیکن برابر اس کی عادت بنا لینا یہ بدعت میں ہوگا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ برابر آپ یہ نماز پڑھا کرتے، تو آپ نے ایسا نہیں کیا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری کے ختم ہونے تک، یعنی جو آج کل کورونا کی جو بیماری چل رہی ہے، اس کے ختم ہونے تک اگر گھر میں ہی پابندی کے ساتھ یعنی نماز پڑھنا شروع کرے جیسے پہلے پڑھ رہا تھا، تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا یا گنہگار ہوگا؟ آپ اس کا جواب ہمارے خیال سے آ چکا ہے. نہیں، وہ تو ایک الگ قسم تھی کہ اس کو بیماری ہے آلریڈی. نہیں آ چکا. شروع میں آپ نے یہی کہا تھا نا کہ جو آدمی یعنی سردی ہے مساجد میں، نہیں اس سے پہلے پورا لمبی گفتگو اسی پر ہوئی تھی. پہلا سوال آپ کا تھا کہ اگر کوئی آدمی آج کل جیسے اذان ہوتی ہے اور نہ آئے مسجد میں تو اس کا وہی حکم ہوگا یا کیا ہوگا؟ جی نہیں، وہ سوال وہ تو احتیاطی تدابیر کو لے کر سوال تھا کہ علی کل حال اگر جو ہے وہ شخص صحیح سالم ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے اور اذان کی آواز سن رہا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے فاجب، وہ جواب دے آئے نماز پڑھنے کے لیے. جی یعنی احتیاط کام نہیں آئے گا یہاں پر. احتیاط کیا، احتیاط کرے بھائی، اپنا میکس پہنے، جی جی دوائیں وغیرہ ہے استعمال کرے. جی جی جیسے جن لوگوں کو خطرہ ہے، خطرہ ہر ایک کو ہے، کس کو خطرہ نہیں ہے؟ نہیں، مثال کے طور پر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو لوگ شوگر پیشنٹ، ہاں وہ الگ چیز ہے. جو بیمار ہیں وہ الگ، ان کو زیادہ خطرہ ہے، کہ زیادہ خطرہ ہو، ہے نا. اور ایسی جگہ جہاں پر اس چیز کا ورود بکثرت ہے، بعض شہروں میں، ہے نا، کوئی حرج نہیں. لیکن جیسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، الغات کو بھی دیکھیے، یہاں ایک پیشنٹ بھی نہیں آیا، تو یہاں کون سے خطرہ ہے لوگوں کو؟ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جو کچھ لوگ رمضان میں ختم قرآن کے بعد امام کے ساتھ یعنی دوران نماز حالت قیام میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام اٹھا رہا ہے، پتہ نہیں، امام صاحب اٹھاتے تو ہیں، تو ظاہر بات اٹھانا ہے، اس کو امام کی اقتدا کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعائے قنوت میں حاضر ہوئے، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. اچھا، امام کے اوپر رہے گا جیسے؟ ہاں ظاہر بات ہے، امام نہیں اٹھا رہا تو آپ بھی نہیں اٹھائیں. اب جیسے آج کل حرم وغیرہ میں تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو نماز ہی نے پڑھے میرا. ظاہر بات معلوم ہے، ائمہ حرم جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب معلوم ہے، کوئی ضروری ہے کہ دیکھتے رہیں وہاں جا کر، سب کو معلوم ہے. جی لیکن اگر کوئی نہیں اٹھاتا، ہم نہیں کہتے کہ ہاں بھائی وہ وہ جو ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. ایک فضیلت سے امام کی اطاعت اتباع کی جو فضیلت ہے اس سے محروم رہے گا. جی تو یہی حکم اس میں بھی آئے گا، اس میں وطر میں؟
بالکل آئے گا. یعنی کوئی ہے ہاتھ نہیں اٹھاتا امام تو مقتدی کو نہیں اٹھانا چاہیے؟ نہ اٹھائیں ہاتھ، لیکن اٹھا لیں تو نہیں کہتے ناجائز ہوگا، لیکن صحیح اتباعی وہ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں. عیدین میں بھی ایسی حکم؟ عیدین میں بھی. علامہ البانی تو جائے، علامہ البانی ایک صاحب نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے اور بتایا ہے، واللہ عالم. علامہ البانی رحمہ اللہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھنے کو بدعت تک کہا ہے انہوں نے، لیکن ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہا کہ شیخ ابن باز کے بعد مدینہ میں نماز پڑھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھا تو انہوں نے ہاتھ باندھا امام کی اتباع. شیخ البانی سے ہم نے تو یہاں تک سمجھا ہے، واللہ ان کی بارے سے ہوتا ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہو، کہ اگر امام جلسے استراحت نہیں کر رہا ہے تو سنت کا بھی جلسے استراحت نہ کرے امام کی اتباع میں. انما جعل الامام لیؤتم بہ. جی یہ تو بالکل جو پیچھے لوگ رہنے والے ہوئے وہی کر سکتے ہیں. یعنی علی کل حال امام کی اتباع، میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز اور حرام ہو سے نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اصل یہی کہ امام کی اتباع کرنی چاہیے. یعنی ہمیں پہلے سے اگر پتہ ہو کہ یہ فلاں صاحب یعنی عیدین کی تکبیرات میں اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور فلاں صاحب نہیں اٹھاتے ہیں تو نہیں اٹھانا چاہیے. اس لیے میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ بسا اوقات شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، وہ دعائے قنوت، تو آپ نے ہاتھ اٹھائی دعائے قنوت کیجیے، ٹھیک، آمین بولیے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کو اگر اس کے والد و دادا کی جو بالکل حرام کمائی تھی، سود وغیرہ سب کچھ لیتے تھے، ایسی کمائی سے اگر کسی کو وراثت میں اگر حصہ ملا ہو تو وہ حصہ کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، ایک معاملہ ورع کا ہے اور ایک معاملہ استحقاق کا ہے. استحقاق کا، ورع کا ہے ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیجیے، ہے نا، اور جہاں تک حق ہونے کا ہے آپ کا حق اس پر بنتا ہے. لیکن وہ جو حرام کمائی ہے اس کی دو صورت ہوگی. وہ جو حرام مال ہے کسی آدمی کا متعین ہے یا کہ متعین نہیں ہے. یعنی کسی کی زمین ہڑپ کے لیے آپ کو معلوم ہے دوسرے کی زمین ہے، یہ اگر متعین ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ اس کیا ہے، وہ اپنا اس کو واپس کرنا چاہیے. لیکن متعین نہیں، جیسے رشوت سے لیا ہوا مال ہے، سود سے لیا ہوا مال ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ گناہ کس کے اوپر ہے؟ لینے والے پر ہے. آپ کے پاس جائز طریقے سے آ رہا ہے، جائز طریقے سے آ رہا ہے. اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص سودی کاروبار کرتا ہے، رشوت کا لین دین کرتا ہے، اس کا سارا پیسہ رشوت کا ہے، کس کا ہے؟ رشوت کا ہے. یا اللہ حفاظت فرمائے کوئی عورت فاحشہ ہے، وہ اس سے اپنا پیسہ جمع کرتی ہے. ایک دکاندار کے پاس سامان لینے آئے تو اسی پیسے سامان دے کے نہیں دے گا؟ دے گا نا. جی کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس جائز طریقے سے آ رہا ہے. تو وراثت بھی آپ کے پاس کیا ہے؟ جائز طریقے سے آ رہی ہے. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں ایک دیکھنے میں تو اندر وظیفہ بتایا گیا ہے کہ 100 مرتبہ پڑھنے کا اس میں لکھا گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کون سا وظیفہ ہے؟ الحمدللہ الذی عدد ما خلق. دیکھیے اگر وہ حدیث ہے، جی اگر وہ حدیث ہے جو شاید مسند احمد وغیرہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ اس کا آپ نے کچھ ایسا عجب بنا فرمایا کہ سب سے بہتر گویا کہ یہ عمل ہے نا. تو وہ تو علامہ البانی نے اس کو صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے، لیکن یہاں پہ ایک عنوان الگ دیا گیا ہے کہ وظیفہ فار، میرا خیال سے اوپر سے بیان ہی غلط ہوگا کہ اندر سے تو بات صحیح ہے کہ کہا گیا کہ افضل وظیفوں میں سے اس کو خیال گیا کہ بہت سارے وظیفے اگر پڑھنے تو سب سے بہتر وظیفہ اس کو بتایا گیا. لیکن ہیڈنگ میں کہا گیا ہے کہ اگر 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی یعنی ہر پرابلم، کوئی بھی اگر حاجت ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. یہ میرے خیال سے بات صحیح ہے. علی کل حال یہ مجھے حدیث میں یاد نہیں ہے، واللہ عالم، اس کو دیکھ لیں حدیث میں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ میرے والد ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اہل حدیث کو خالی 100 سال نکل گئے ہیں، حنفی تو پہلے سے ہیں، تو یہ کیسے حدیث تک صحیح ہیں؟ یہ مسکین ہے آپ کے والد، معاف کر دیجئے ان کو سمجھائیے، ہے نا. ان کو کیا پتہ ہے کہ حنفی بات کی پیداوار ہیں، اہل حدیث ان سے بھی پہلے ہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کوئی عورت اپنے کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلی اور راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، اس نے اسی اثناء میں
کسی مسجد میں نماز ادا کرنے کو جاتی ہے مگر وہاں پر عورتوں کے لیے الگ سے جگہ موجود نہیں ہے، کوئی اور کونے میں نماز ادا کرنے کو کہتا ہے، اب یہ خاتون برقعے میں نقاب منہ پر گرائے یعنی منہ ڈھانپے نماز ادا کر رہی ہو اس وجہ سے کہ وہ بے پردہ نہ ہو جائے، تو کیا ایسی حالت میں اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی حرج نہیں، بالکل ہو جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنے پردے کو باقی رکھے، اسی حالت میں نماز پڑھے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں کسی بھی ملک سے جب ہم ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں تو شام کی نماز میں زمین پر ہی پڑھ لیتے ہیں، اور جب جہاز اڑتا ہے تو آسمان پر بھی خوب تیز روشنی اور دھوپ چمک رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم نماز کے بارے میں کیا کریں؟ یعنی اس کے عکس کبھی بھی ہوتا ہے کہ آدمی صبح کوئی میں ہوتا حرج ہے۔ نہیں، جی جی، اس لیے کہ جب ادا کیا تو وقت ہو گیا تھا نا، تو اس کے اوپر سے وہ فرض ساقط ہو گیا ہے۔ جی چاہے کوئی بھی نماز ہو۔ یہ کوئی بھی نماز ہے، فجر کی ہے یا مغرب کی ہے۔ جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تصویر لگانا حرام ہے، سوال یہ کہ واٹس ایپ پر اگر ہم کسی چھوٹے بچوں کی تصویر اس مقصد سے لگاتے ہیں کہ دین کی اصلاح و تربیت ہو جائے، تو ان بچوں کو ہم اپنی محبت جتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی فوٹو اس لیے لگائی کہ آپ سے محبت، اور اسی بہانے وہ ان کی تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کی دلجوئی کرنا چاہتے ہیں، اس سے طریقے ان کا تجربہ ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے اور الحمدللہ تربیت ہوئی ہے، تو اس کا کیا حکم بنتا ہے شیخ؟ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، مقصد نیک ہے انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ہمارے کئی ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوڈو گیم کھیلنا یعنی گناہ ہے اور یہ جوئے میں اس کا شمار ہوتا ہے، کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ اگر اس میں جو ہے اولاً ہار جیت کی جو ہوتی ہے شرط نام نہ رکھی جائے، جی وہ انسان کو اس کے کسی واجبات سے مشغول نہ کر دے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، صرف وقت اپنا دل بہلانے کے لیے تھوڑا سا، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال ہے، یہ اگلا مسئلہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ نفل اور فرض روزوں میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ یہی فرق پڑ جائے بھائی، فرض روزے آپ توڑ نہیں سکتے، نفل روزے توڑ سکتے ہیں۔ فرض روزے کی نیت جو ہے وہ فجر سے پہلے، فجر سے پہلے ہونی چاہیے، نفل کی نیت بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کیا صدقہ کی رقم خود پر فرض کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر وہ صدقے کی رقم ہم خود فرض کر لیتے ہیں لیکن دینے کی طاقت نہ ہوئی ہے، جتنا ہم سے ہو گیا تو اتنا ہی دینا ہمارے لیے کافی ہوگا یا ہم گنہگار ہوں گے؟ بھائی دیکھیے، یہ گویا کہ نظر کے معنی میں ہے۔ جی اگر کوئی نظر مان لے کہ میں ہر مہینہ اتنا صدقہ کروں گا تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر اتنا صدقہ کرنا ہے، اور یہ اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے نا۔ لیکن جب وہ عاجز آ جائے کہ ہاں بھائی اتنے صدقہ نہیں کرتا ہے، تو کو بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ قسم کا کفارہ ادا کرے، اور جتنا اس سے ہو سک رہا ہے اس سے اپنا صدقہ کرتا جائے، اس کو اپنے اس نیک کام کو چھوڑے نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے ایک کھاتہ کھلوا لیا ہے کہ حتی الامکان اس میں اس سے جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ داخل کر رہا ہے، تو اس میں کمی، اس کو اگر کمی بھی ہو جائے لیکن یہ کہ اسے انقطاع نہیں ہونا چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ دن کی 12 یا 10 سنت کون سی ہیں کہ یعنی فضیلت حدیث میں آئی ہے؟ یعنی جن کے لیے بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ظاہر بات یہ 12 رکعتیں ہیں جو 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے، جی یہ 12 رکعتیں ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر وہ دعا کے دورانیہ میں سارا وقت درود پڑھتے رہیں تو اللہ رب العالمین ان کی تمام حاجات بغیر کسی کہے پوری کر دیں گے، تو کیا درود پڑھنا ہی دعا کی جگہ لے لیتا ہے، کافی ہوتا ہے؟ بھائی دیکھیے، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے کچھ وقت خاص کر لیا ہے دعا کے لیے، تو اس کا کتنا حصہ آپ پر درود میں صرف کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات کہتے رہے ربع، ثلث، آدھا، پورا، تو آپ نے فرمایا کہ اذن یغفر ہمک و یغفر ذنبک، تمہارے ہموم، تمہاری پریشانیاں سب دور ہو جائیں، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اگر انسان نیک نیتی کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے، دیکھیے اس میں بہت بڑا دخل انسان کے کیا دل کا ہوتا ہے، جی ہے کہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ جی جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ تھی SSM سیریز 4 for 15۔